خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، ریویلیشن کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے دہنے ہاتھ کے نیچے عاجز اور حلیم اور فروتن کرتے ہیں، اور خداوند کے پاک کلام کے اس حصے کو خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے اور خداوند کے پاک کلام ہی کی روشنی میں سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج پہلے باب کے حوالے سے 5واں پروگرام ہے، فرسٹ چیپٹر اینڈ ففتھ پارٹ آف دا فرسٹ چیپٹر۔ ہم پہلے باب کے اس حصے میں ہیں جہاں پر مقدس یوحنا کلیسیاؤں کو جو خط لکھ رہے ہیں اس کی سیلیوٹیشن میں خدا باپ کا، بیٹے کا اور پاک روح کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے ان کلیسیاؤں کو شالوم لکھ رہے ہیں، ان کی سلامتی کے متمنی ہو رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح ڈینیل چیپٹر 7، دانیل کے 7ویں باب سے یہ ریفرنسز لیے گئے ہیں، ان کا تعلق، ان حوالہ جات کا لنک ڈینیل چیپٹر 7 سے اور زکریا چیپٹر 12 سے ہے۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ بجائے میں صرف ریفرنس دوں، میں ان حوالہ جات کے حوالے سے، ان کلام کے حصوں کے حوالے سے بھی پڑھ کے آپ کو بتاؤں اور سکھاؤں۔ وداؤٹ فردر اڈو، بغیر وقت ضائع کیے، ہم ڈینیل اس کے 7ویں باب 7 چیپٹر کو پڑھیں گے اور پھر خداوند کے پاک کلام سے برکت پائیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک کہ اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین پر سے اٹھایا گیا، اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا، اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا، جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور سلطنت اسے دی گئی۔ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے۔ وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا۔ یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا، اور اس کے 10 سینگ تھے۔ میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا، جس کے آگے پہلو میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا۔ ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا، اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدمزاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی، اور میرے دل کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جو میرے نزدیک کھڑے تھے، میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اس سے ان سب باتوں کی حقیقت دریافت کی۔ پس اس نے مجھے بتایا اور ان باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے، اور ہاں ابدالآباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے۔ تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں، جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے
اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے، اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھی اور ایک منہ تھا جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا، اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا، اور وقت آنا پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے، جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرے، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا۔ میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، ہم نے جو 7واں باب پڑھا ہے اس کے حوالے سے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن جو کانٹیکسٹ ہے، جو سیاق و سباق ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ 4 بادشاہتوں کا ہے، 4 kingdoms کا ہے، and they are all Gentile of course that will rule the known world۔ جو دانیل کے زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں رول کریں گی تمام دنیا پر، یا ایٹ لیسٹ جو نون دنیا ہے۔ دانیل بیبلون میں، بابل میں کیپٹیو تھے، اسیر تھے، جس وقت وہ یہ رویا دیکھ رہے ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح بک آف ریویلیشن میں ہمیں کنسائز ہونا ہے، کوشس ہونا ہے، محتاط رہنا ہے، اسی طرح ڈینیل کے جو ویژنز ہیں، جو رویا ہیں، ان کی سیکوینس آف ایونٹس کے حوالے سے بھی ہمیں محتاط ہونا ہے، اور ہمیں سمجھ کے ساتھ اور بردباری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک خاص بات بہرحال اس باب میں ڈینیل 7 میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ جو قدیم الایام کے حوالے سے مینشن ہے، اینشنٹ ون کے حوالے سے۔ دیکھیں 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ تخت لگایا گیا اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے۔ ہمیں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی، کنفیوژن نہیں رکھنی کہ یہ قدیم الایام کون ہے۔ یہ قدیم الایام یہوہ خدا ہے، ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اور پھر 13ویں آیت سے آگے 13th verse onwards ہم خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے بھی واضح اشارے دیکھتے ہیں کہ آدم زاد، سن آف مین، یعنی جو یشوع ہمشیاہ کا ٹائٹل تھا، وہ بھی اس سین میں موجود ہیں، اور لکھا ہے کہ سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ، امتیں، اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، یعنی اختیار جو ہے وہ اسے دیا گیا ہے۔ اور ہم یہی چیز کلسیوں کے خط میں بھی پڑھتے ہیں، ان دا لیٹر آف کولوسینز۔ کلسیوں اس کے پہلے باب میں ہم خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پولوس لکھتے ہیں اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب اس کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند باپ جو ایل اولام ہے، جو ایٹرنل ہے، جو قدیم الایام ہے، وہ خداوند یسوع المسیح کو، ہمارے منجی، ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشنے والے یہوشوا ہمشیاہ کو تمام اختیارات، تمام اتھارٹی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے باپ کی فرما برداری کی، انہوں نے باپ کا حکم مانا اور جان دینے تک وفادار رہے۔ اسی لیے
خداوند نے انہیں مردوں میں سے نہ صرف جلایا یعنی زندہ کیا، بلکہ انہیں مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا مقرر کیا۔ اور پہلوٹے ہونے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس از اے ٹائٹل، دس از این آفس، ناٹ دیٹ جیزس اور یشوع واز دا فرسٹ ون ہو واز ریزڈ فرام دا ڈیڈ۔ اور ہم یہ بات خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں جب وہ متی کی انجیل میں، میتھیوز گاسپل میں ہمیں دعائے ربانی کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ جو اختیار ہے، جو اوور آل اتھارٹی ہے، وہ بے شک باپ کی ہے۔ باپ کو بے شک پسند آئے تو وہ بیٹے کو عنایت کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ کہا کہ جب بھی دعا مانگو تو یوں دعا مانگنا کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیری بادشاہی ہے۔ وہ خدا کی بادشاہی کو، اپنے باپ کی بادشاہی کو پریفرنس دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی اور یہی بات خدا کو پسند آئی، اور ہم خداوند آسمانی باپ کے، قدیم الایام کے، العلام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے منجی کو وہ نام بخشا، وہ اختیار بخشا جو کسی اور کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی اختیار کی وجہ سے، جس کے حوالے سے ہم نے کلسیوں میں، جس کے حوالے سے ہم نے ڈینیل کے 7 چیپٹر میں پڑھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریویلیشن میں، مکاشفہ میں، یوحنا، مقدس یوحنا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی اختیار والے، ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشنے والے خداوند یسوع المسیح نے ہمیں بادشاہی بھی عنایت کی اور ہمیں اپنے باپ اور خدا کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریویلیشن میں، مکاشفہ میں، کہ خداوند خدا اپنے آپ کو الفا اور اومیگا، اے اور زیڈ یعنی اول اور آخر کہتے ہیں، اور بے شک وہ ہیں، اس لیے کہ ہی از دیئر بفور دا اسٹارٹ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بی دیئر آفٹر دی اینڈ ایز ویل۔ پہلے باب کی 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا تھوڑے سے گیئر چینج کرتے ہیں۔ دس شفٹنگ آف گیئرز، دس موونگ ٹو اندر پارٹ آف دا لیٹر، خط کے اس اگلے حصے میں جانے کو ہم دیکھتے ہیں کہ سلام دعا سے، سیلیوٹیشن سے بات آگے بڑھ رہی ہے، اور یوحنا تمام ایمانداروں کو، خاص طور پر کلیسیاؤں کو، لیکن تمام ایمانداروں کو یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ہی از دیئر بردر، وہ ان کا بھائی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے۔ اور ہی از اے فیلو سفرر، وہ اس صبر میں بھی اور یسوع مسیح کی مصیبت میں بھی تمام ایمانداروں کے، تمام بلیورز کے شریک ہیں۔ جو پرسیکیوشن ایمانداروں پر، جو اعزار ثانی ایمانداروں پر خداوند یسوع المسیح کی گواہی پر قائم رہنے کے باعث آتی ہیں، یہاں پر ہمیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو اس کتاب کے تعارفی پروگراموں میں بتایا اور سکھایا کہ مقدس یوحنا پتمس کے جزیرے پر موجود ہیں، جو کہ جلا وطن کیے گئے ایمانداروں کی ایک ڈیسٹینیشن تھی جنہیں سزا کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔ جیسے ہند و پاک میں، انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو ایک دور دراز جزیرے کالا پانی میں بھیج دیا جاتا تھا، جیسے انگلینڈ سے لوگوں کو آسٹریلیا بھیج دیا جاتا تھا سزا کے طور پر، تو اسی طرح رومنز نے اپنے قیدیوں کو سزا دینے کے لیے، جلا وطن کرنے کے لیے پتمس کے جزیرے کا انتخاب کیا تھا، اور یوحنا سزا کے طور پر، جلا وطنی کے طور پر پتمس کے جزیرے میں موجود تھے، جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے روز وہ پاک روح سے معمور ہو گئے۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں، خداوند کا دن اور پاک روح میں آنا۔ تو خداوند کے دن کے حوالے سے بھی ہم سیکھتے ہیں، لیکن روح میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو عزیزو، یہ وہ ٹرمینالوجی ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو اسرائیلی رائٹرز پہلے بھی یوز کرتے رہے ہیں، اور کلام مقدس میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں۔ ہم حزقیل کے 3 باب میں پڑھتے ہیں، ایزیکیل 3 میں، کہ روح نے مجھے اٹھا لیا اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی۔ اور پھر آگے اسی باب میں لکھا ہے کہ تب روح مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا۔ سو بیسیکلی یہاں پر رواح خدیش کی بات ہو رہی ہے، ہولی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس بات کی انٹرپریٹیشن ہے تو اس کے حوالے سے
ضرور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بڑے واضح طور پر بڑا کلیئرلی پاک روح کا کام ہے جسے ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور قبول کرنا ہے۔ ان آیات کو خدا ان کے دن کے حوالے سے ہم نیکسٹ پروگرام میں، اگلے پروگرام میں سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ آمین۔